أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى. صدق اللہ العظیم. کوئی زبان خاموش نہ رہے اور بلند آواز سے درود و سلام الصلاۃ والسلام اخیر تک جو شب معراج ہے، اور بلند آواز سے الصلاۃ والسلام علیہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی. اللہ رب العزت کے کرم، سید الانبیاء امام الانبیاء حضور حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی نالین پاک کے تصدق سے جلسہ معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بابرکت مبارک محفل میں ہم سب حاضر ہیں. دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کی حاضری کو قبول اور منظور فرمائے. مقام طور ہے، وادی طوا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام مقام طور پہ آتے ہیں، وادی طوا میں قدم رکھتے ہیں، جس میں ایک درخت ہے اور درخت سے آواز آتی ہے، موسیٰ علیہ السلام اپنی جوتیوں کو اتار کہ تو مقدس وادی میں ہے. جب اس کیفیت کو دیکھا تو پھر عرض گزار ہوئے، رب ارنی انظر الیک، اے اللہ مجھے جلوہ دکھا، میں تمہیں بے حجاب دیکھنا چاہتا. ادھر سے جواب آیا، لن ترانی، کلام کو مؤکد بنایا. یوں بھی ہو سکتا تھا کہ نہیں دیکھ سکتا، فرمایا لن ترانی، ہرگز نہیں دیکھ سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ یہاں عشاق اور صوفیہ فرماتے ہیں کہ اس لیے نہیں دیکھ سکتے کہ تو بھی اس آنکھ سے دیکھے اور شب معراج میرا محبوب بھی لامکاں پر اسی سر کی آنکھ سے دیکھے. تو بھی دیکھے، میرا محبوب بھی سر کی آنکھ سے دیکھے، تو اپنا دیدار کروانے میں، پھر جملہ دوہرا رہا ہوں، جملہ بڑا خوبصورت ہے، اپنا دیدار کروانے میں اپنے محبوب کے ساتھ کسی کو شریک کرنا گوارا نہیں کر سکتا. جس کو جملہ اچھا لگے تو کہے سبحان اللہ. ذرا آواز تھوڑا سا اونچی کریں گے تو فرمایا اللہ اکبر. تو بھی دیکھے، میرا محبوب بھی دیکھے، تو اپنا دیدار کروانے میں محبوب کے ساتھ کسی کی شرکت کو گوارا نہیں کر سکتا. ملا تو کہتا ہے کہ حضور ہم جیسے بشر ہیں، جب وہاں اپنا دیدار کروانے میں اپنے محبوب کے شریک کو خدا گوارا نہیں کر سکتا، تو مصطفیٰ جیسا بنانے کو کیسے گوارا کر سکتا؟ فرمایا لن ترانی، ہرگز نہیں دیکھ سکتا. مگر دل میں چاہت تھی، اس کو دیکھتے ہوئے کہا فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صعقا. اللہ رب العزت نے جلوہ
صفاتی جلوہ، صفاتی پردے کو ہٹایا اور جلوہ کروایا۔ حضرت موسیٰ بے ہوش ہو کے گر پڑے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا۔ ادھر سے شروع کر رہا ہوں، میری تقریر کا پہلا جملہ تمہید بڑی مختصر باندھی ہے، باتیں بہت زیادہ کرنی ہے، توجہ چاہتا ہوں۔ ایک صفاتی جھلک کو، صفاتی جلوے کو حضرت موسیٰ برداشت نہ کر سکے، بے ہوش ہو کے گر پڑے اور محبوب شب اسرا کا دلہا بن کر، شب اسرا کا دلہا بن کر وہ مکان سے لا مکان تک جا رہے تھے، صفات خدا کا دیدار کرنے کے لیے اور حقیقت خدا کا دیدار کرنے کے لیے۔ قرآن نے کہا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، قسم ہے ستارے کی۔ کوشش کروں گا کہ اسی نجم پر ہی اپنی تقریر کو مکمل کر دوں۔ قسم ہے ستارے کی، میرے مالک۔ سوال پیدا ہوتا ہے، میری عادت ہے، میں اپنی تقریروں میں نکات کو بیان کرتا ہوں، توجہ کرتے چلے جائیں گے تو نقطے پہ نقطہ پیش کرتا چلا جاؤں گا۔ میرے مالک یہاں کہہ دیتا والشمس، سورج کی قسم، والقمر، چاند کی قسم، استعارہ کے طور پر اپنے محبوب کو کہہ دیتا محبوب تیری قسم کہ تو سورج کے ساتھ استعارتاً بات کر دیتا۔ یہاں والنجم کہا، ستارے کی قسم۔ ماجرا کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ امام رازی نے تفسیر کبیر کے اندر لکھا التی ہی ثابتۃ للاہتداء، یہ جو ستارہ ہے اس کا خاصہ یہ ہے کہ رات کے وقت اگر دریا کا سفر ہو، اگر سمندر کا سفر ہو، آپ بحری بیڑے میں بیٹھے ہیں، بحری جہاز میں بیٹھے ہیں، آپ کشتی کے اندر بیٹھے ہیں، منزل تک پہنچنا ہے اور اندھیرا ہے، تو اس وقت منزل تک کیسے پہنچیں گے؟ تو آسمان پہ چمکنے والے ستارے ہوں گے جو آپ کی منزل کا تعین کریں گے کہ آپ کی منزل کس طرف ہے۔ گویا رات کے وقت چمکنے والا ستارہ آپ کو ہدایت دے دیتا ہے، آپ کو روشنی عطا کر دیتا ہے۔ اس ستارے کو دیکھ کر لوگ اپنی منزل تک پہنچ جاتے ہیں۔ جملہ بڑا عظیم بول رہا ہوں، اسی جملے سے آگے چلنا چاہتا ہوں۔ یعنی پتہ چلا اگر منزل سے کوئی بھٹکے ہوئے لوگ ہوتے ہیں تو لوگ اسی ستاروں کو دیکھ کر اسی ستارے کو دیکھ کر اپنی منزل تک پہنچ جاتے ہیں۔ تو کہا محبوب پہلا نکتہ ہے، اچھا لگے تو دل سے سبحان اللہ کی آواز آئے۔ کہا محبوب والنجم اذا ہوا، تمہیں ستارہ کیوں کہا؟ اس لیے کہ یہاں تو ساری کائنات بھٹکی ہوئی تھی، کوئی بتوں کا پجاری تھا، کوئی آتش پرست تھا، کوئی سورج کو خدا مان کے بیٹھا ہوا تھا۔ لوگ چاہتے تھے حق کے متلاشی بن جائیں، حق تک پہنچ جائیں، مگر انہیں خدا تک پہنچانے والا کوئی نہ تھا۔ میں نے کیا کیا محبوب؟ والنجم، تمہیں ستارہ بنا کر دنیا کے سامنے پیش کر دیا۔ جو تمہیں دیکھتا جائے گا وہ مجھے پاتا چلا جائے گا، جو تیرے قرب کو پاتا جائے گا وہ میرے قرب کو پاتا جائے گا، جو تیرا ہوتا جائے گا وہ میرا ہوتا چلا جائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، مرحبا مرحبا۔ جی ہم نہیں مانتے، امام راضی کو نہیں مانتے۔ میں نے کہا مولانا نہ مانیے، قرآن کو تو مانتے ہیں۔ کہنے لگے امام راضی کا قول آپ نے پیش کر دیا، ہم نہیں مانتے۔ میں نے کہا آئیے قرآن پڑھتے ہیں۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، تفسیر قرطبی کو اٹھا، تفسیر روح المعانی کو اٹھا، تفسیر روح البیان کو اٹھا، تمام تر مفسرین نے لکھا دال سے کیا مراد ہے؟ الشجرۃ الدالہ، الشجرۃ الفریدہ۔ مطلب کیا ہے
کہ اس وقت توجہ ہے، جس کی توجہ ہے وہی کہے گا سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ یعنی مقصد یہ تھا کہ عرب کے صحرا میں کوئی اگر اپنا رستہ بھول جاتا تھا تو اس درخت کو دال درخت کہتے تھے، اس درخت کو دال کہتے تھے۔ آج تو ملا کہتا ہے وَوَجَدَكَ ضَالًّا، اس رب نے آپ کو گم گشتہ راہ پایا، راہ بھولا پایا، راہ بھٹکا پایا۔ مولانا ہوش کر، اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی، نجدیوں کلمہ پڑھانے کا بھی احسان۔ حضور سے کہتے ہو کہ رسول اللہ راہ بھولے ہوئے ہیں، راہ بھٹکے ہوئے ہیں۔ حیدرآباد والوں اگر جملہ اچھا لگے تو آخر تک ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ کی آواز آئے۔ یہ تیرا ضمیر ہے، یہ تیرا صرف ہے جو مصطفیٰ کو راہ بھولا ہوا کہتا ہے۔ سنیوں سے پوچھ، ہمارا عقیدہ یہ ہے خدا کی قسم رب نے ہدایت کا نور مصطفیٰ کے سینے میں ایسا رکھ دیا ہے جو حضور کو دیکھتا جائے گا وہ ہدایت پاتا چلا جائے گا۔ عظمت مصطفیٰ مرحبا مرحبا، عظمت مصطفیٰ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہمارے نزدیک ہدایت مصطفیٰ کو چھوڑ کر نہیں ملا کرتی۔ اگر جملہ میرے خیال میں آپ کو سمجھ میں نہیں آیا، حضور کو چھوڑ کر سجدے نمازوں سے، رکوع اور نمازوں سے وہ ہدایت نہیں ملا کرتی۔ خدا کی عزت کی قسم مصطفیٰ کو مانو گے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ فَاتَّبِعُونِي۔ بڑا خوبصورت نکتہ پیش کرنے والا ہوں۔ فرمایا اگر اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو پھر اس کی عبادت کرو۔ اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو پھر خدا کی عبادت کرو۔ اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو اسی کا ذکر کر دو۔ اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو پھر اسی کے ہو جاؤ۔ یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ نہیں کہا فاتبعونی، محبوب ان سے کہہ دو اس سے ملنا چاہتے ہو، مرادی معنی کر رہا ہو، اس کے قریب ہونا چاہتے ہو، فاتبعونی، تو میرے یار کی اتباع کرنا شروع کر دو۔ اتباع مصطفیٰ جب کر لو گے یحببکم اللہ، تم مجھ سے محبت کرنا چاہتے تھے، میں تم سے محبت کرنا شروع کر دوں گا۔ اللہ اکبر۔ تم کہتے ہو کہ ہدایت حضور کو چھوڑ کر ملتی ہے، یہ فاقہ کش موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمدی اس کے بدن سے نکال لو۔ یہ تمہارا عقیدہ تھا کہ عشق رسول ان کے سینوں سے نکل جائے گا تو معاذ اللہ ہمارا مقصد پورا ہو جائے گا۔ وہ سنی کی گھٹی ہی مصطفیٰ کے عشق سے اٹھا۔ محبت رسول ہمارے خمیر میں ہے، عشق رسول ہمارے ایمان کی بنیاد ہے۔ رب کعبہ کی قسم آج بذر مختار اپنے عقیدے کو بیان کرنا چاہتا ہے، جو حضور کا ہے وہی جو بستر اٹھا کے پھرتا رہے، توجہ ہے، جو بستر اٹھا کے پھرتا رہے، حضور کو چھوڑ دے، ہزاروں سجدے کرتا رہے، سجدے اس کے منہ پہ مار دیے جائیں گے۔ اس لیے سجدے قبول اس کے ہوتے ہیں جس کے سینے میں عشق رسول موجود ہوتا ہے۔ والنجم اذا ہوا ہی ثابتۃ للاہتداء، پہلا معنی۔ والنجم اس کا دوسرا معنی اللہ اکبر۔ دیکھیے نا، یہ جو نقیب محفل تھے علامہ طاہر صاحب قبلہ نے تقریر فرمائی، اچھے القاب سے ان کو بلایا۔ جب حضور پیر صاحب تشریف لائے تو حضرت صاحب تشریف لائے تو ان کے حسب مراتب القاب دیتے رہے۔
تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا سفر تھا معراج کا. توجہ ہے نا, لا مکان کا. تو پھر لا مکان پہ جانے والے محبوب کے لیے لفظ کون سا منتخب کیا؟ والنجم. والنجم, نجم کا معنی کیا ہے؟ میں نے کہا مولانا نجم کا معنی ہے اصل. کہنے لگے کیسے؟ میں نے کہا وہ جو چشمے جہاں جہاں سے چشمہ پھوٹتا ہے اس کو نجم کہتے ہیں. کہا جاتا ہے حاضل حدیث اللہ نجم اللہ, اس حدیث کی کوئی اصل نہیں, یہ حدیث بے اصل ہے. تو مطلب یہ ہے کہ نجم کہتے ہیں اصل کو. معنی میں کر رہا ہوں, ہاتھ بھی جوڑ رہا ہوں, بات دل کو لگے تو دل سے سبحان اللہ کی آواز آئے. جب حضور وہ زمینی سفر آسمانی سفر طے کرتے کرتے لامکاں پر پہنچے تو کہا والنجم, محبوب تیری قسم, محبوب تیری قسم کہ تو اصل ہے, یعنی کائنات کی اصل ہے. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا, وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. ارے وہ جان ہے, جان کی جان ہے تو جان. سرکار ہے اصل کائنات. کہنے لگے کیسے؟ میں نے کہا امام زرقانی نے سیرت حلبیہ میں اور باقی کتب حدیث میں, مولانا اشرف علی تھانوی نے, حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے, حضرت مجدد الف ثانی نے حدیث جابر کو بیان کیا. وہ اس میں سے ایک حدیث کا ٹکڑا پیش کرنا چاہتا ہوں. قسم ذالک النور قسم ذالک النور اربعۃ اجزاء فخلق من الجزء الاول القلم ومن الثانی اللوح ومن الثالث العرش. اللہ رب العزت نے اس نور کو 4 حصوں میں تقسیم کیا. اس نور سے لوح کو بنایا, اس نور سے قلم کو بنایا, اس نور سے عرش کو بنایا. تو ساری کائنات کی اصل, ساری کائنات کی اصل نور مصطفیٰ ہے. وہ مخلوق کا مبدا, مخلوق کا اول الخلق رسول اللہ کا نور مبارک ہے. اول الخلق رسول اللہ کا نور مبارک ہے. اس جو اول ہوتا ہے وہی آخر ہوتا ہے. دیکھیے گول دائرہ بنائیے, ادھر نقطہ رکھیے, کھینچیے, اس کو کھینچتے چلے جائیے جہاں سے ابتدا کی تھی, بولیے نا, وہیں پر انتہا ہوگی. یعنی جو نقطہ اول ہوتا ہے وہی نقطہ آخر ہوتا ہے. آم کا درخت آپ نے اس کا بیج بونا ہو تو کیا کرتے ہیں؟ اس کی گٹلی کو زمین میں بو دیتے ہیں, اسی سے فصلیں پھوٹتی ہیں, اسی سے تنا درخت پیدا ہو جاتا ہے. جب آم کا پھل کھاتے ہیں, توجہ ہے, جب آم کا پھل کھاتے ہیں تو جو گٹلی زمین میں بوئی تھی وہی گٹلی آپ کے ہاتھوں میں ہوتی ہے. پتہ چلا جو مبدا ہوتا ہے, جو اول ہوتا ہے وہی آخر ہوتا ہے. تو پھر اعلی حضرت نے سچ کہا, وہی ہے اول, وہی ہے آخر, وہی ہے ظاہر, وہی ہے باطن. ارے اسی کے جلوے, اسی سے ملنے, اسی سے اس کی طرف گئے تھے. اللہ اکبر. تو نجم, نجم کا معنی ہے اصل. کہنے لگے یہ کس نے معنی کیا؟ علماء بیٹھے ہیں. میں نے کہا علامہ راغب نے المفردات کے اندر نجم کا معنی کیا کہ محبوب تو اصل ہے. کہنے لگے ہم امام راغب کے قول کو نہیں مانتے. میں نے کہا بسم اللہ, قرآن کو تو مانتے ہو. آگے میری تقریر پہ توجہ نہ کرنا تمہاری مرضی, تھوڑا سا مشکل بات ضرور کرنے والا ہوں, آگے نہ غور کرنا تمہاری مرضی. قرآن نے کہا الذین یتبعون الرسول النبی الامی, وہ اتباع کرتے ہیں رسول کی, نبی کی, امی کی.
پھر کہنا چاہتا ہوں، قرآن نے کہا اتباع کرتے ہیں رسول کی، نبی کی، امی کی۔ یہ ملا کہتا ہے کہ امی کا معنی ہے ان پڑھ۔ میں نے کہا مولانا ان پڑھ؟ کہنے لگے ہاں جی، امی کا معنی ہے ان پڑھ۔ میں نے کہا مولانا ذرا غور کیجئے، اتباع کرتے ہیں رسول کی، نبی کی، امی کی۔ امی سے پہلے نبی، نبی سے پہلے رسول۔ رسول کس کو کہتے ہیں؟ وہ انسان بعثہ اللہ تعالی الی الخلق لتبلیغ احکامہ۔ رسول اس عظیم انسان کو کہتے ہیں جو اللہ کے احکام لوگوں تک پہنچائے، یہ رسول کا معنی ہے۔ نبی کس کو کہتے ہیں؟ النبوۃ ہی الاطلاع علی الغیب والاعلام بخواص النبوۃ۔ وہ جہاں، ذرا تھوڑی سی، میں نے کہا تھا بات تھوڑی سی مشکل ہے، ذرائع علم 4 ہیں جن کے ذریعے سے علم حاصل ہوتا ہے، ان کے ذرائع علم 4 ہیں۔ ایک حواس خمسہ ہے، میں اس کی تفصیل میں جائے بغیر صرف تھوڑا سا اجمال بیان کرنا چاہتا ہوں۔ ذرائع علم 4 ہیں، ایک حواس خمسہ ہے، حصے لامسہ ہے، حصے شامہ ہے، حصے ذائقہ ہے، حصے باصرہ ہے، حصے سامعہ ہے۔ ارے دیکھنے کی قوت سے پتہ چلتا ہے کہ اس کا رنگ لال ہے، اس کا رنگ سفید ہے، اور سننے کی طاقت سے پتہ چلتا ہے کہ اس کی آواز کیسی ہے۔ یعنی انسان حواس خمسہ کے ذریعے سے علم کو حاصل کرتا ہے۔ پھر آئیے آگے چلتے ہیں، عقل کے ذریعے سے انسان علم کو حاصل کرتا ہے۔ العقل ما یعقل بہ حقائق الاشیاء۔ عقل کہتے ہیں جس کے ذریعے سے کسی چیز کی حقیقت کا ادراک کیا جا سکے۔ تو پھر آئیے چلتے ہیں، فطرت کے ذریعے سے علم آتا ہے، جس کو فطریات بھی کہتے ہیں، جس کو ہدایت فطری بھی کہتے ہیں، جس کو ہدایت وجدانی بھی کہتے ہیں۔ ذرا بات مشکل ہے، آسان بنا کے آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ حضور بات یہ ہے، مچھلی کا بچہ جب پیدا ہوتا ہے، پیدا ہوتے ہی تیرنا شروع کر دیتا ہے۔ وہ پیدا تو ہو گیا، اسے تیرنا کون سکھا دیتا ہے؟ انڈے سے وہ اڑنے والا پرندہ ابھی پیدا ہوتا ہے، پروں کو حرکت دیتا ہے، پھڑپڑانا شروع کر دیتا ہے۔ اسے پھڑپڑانا کس نے سکھا دیا؟ ماں کے پیٹ سے انسان کا بچہ پیدا ہوتا ہے، پیدا ہوتے ہی رونا شروع کر دیتا ہے۔ اسے رونا کس نے سکھا دیا؟ قرآن سے پوچھتے ہیں کس نے سکھایا؟ قرآن جواب دیتا ہے، ربنا الذی اعطی کل شیء خلقہ ثم ہدی۔ جس رب نے مچھلی کو پیدا کیا، جس رب نے انڈے سے پرندے کو پیدا کیا، جس رب نے بچے کو پیدا کیا، اسی رب نے اڑنا بھی سکھایا، اسی رب نے بولنا بھی سکھایا۔ اس کو فطریات کا نام دیا جاتا ہے، جس کو علم بالفطرت کا نام دیا جاتا ہے۔ ایک ہے علم بالوجدان، وجدان کے ذریعے سے علم حاصل ہوتا ہے۔ اللہ اکبر! وجدان اس نفسی استعداد کا نام ہے جس کے ذریعے سے انسان عالم طبیعیات کی تفصیلات کو جان لیتا ہے۔ کیا مطلب؟ کہ پھر تزکیہ ہوتا ہے، تصفیہ ہوتا ہے۔ پھر حضرت شیخ سخی عبدالوہاب قدس سر العزیز کی قرب میں بیٹھنے والا، ان کی غلامی میں جانے والا، جب وہ تزکیہ تصفیہ کے منازل کو طے کرتا ہے، اس کا دل آئینے کی طرح پاک اور صاف اور شفاف ہو جاتا ہے۔ آئینے کے سامنے پردہ ڈال لو، تم آئینے میں نہیں دیکھ سکتے۔ ولی کامل کے دل کے سامنے نہ ساتوں آسمان پردہ، نہ کرسی پردہ، نہ خدا کا عرش پردہ۔ سخی حضرت عبدالوہاب بیٹھا حیدرآباد کی سرزمین پر ہوتا ہے، نگاہ خدائی پر بھی ہوتی ہے، نگاہ خدا پر بھی ہو جاتی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ دیکھیے حضور، آئیے پھر اس بحث کو کنکلوڈ کر لیتے ہیں۔ مطلب یہ ہوا 4 ذرائع علم تھے، 2 ظاہر کے تھے، 2 باطن کے تھے۔ بھئی یہ تم نے تقسیم کہاں سے نکال لی مظہر مختار؟ میں نے کہا قرآن سے۔ میں نے کہا قرآن سے۔ کہنے لگے پڑھ۔ میں نے کہا پڑھیے، وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعْمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً۔ اللہ نے تم پر تمام کر دی اپنی نعمت ظاہری
توجہ ہے، اپنی نعمت ظاہری اور اپنی نعمت باطنی، ظاہر کا تعلق ظاہر کے ساتھ ہے اور باطنی نعمت کا تعلق باطن کے ساتھ ہے، کیونکہ لکل آیت ظاہر و بطن، ہر آیت کا ایک ظاہری معنی ہوتا ہے، ایک باطنی معنی ہوتا ہے۔ وَإِنَّ ظَاهِرَهَا لِأَهْلِ الظَّوَاهِرِ وَبَاطِنَهَا لِأَهْلِ الْبَوَاطِنِ۔ قرآن کے ظاہری معنی کو علماء ظواہر سمجھتے ہیں، قرآن کے باطنی معنی کو عارفین ربانیین یہ اولیاء کاملین سمجھا کرتے ہیں۔ میں نے کہا مولانا دو ذرائع علم ظاہر کے ہیں، دو باطن کے ہیں، میں نے قرآن سے ثابت کر دیا۔ میں اس بحث کو یہیں پر ہی ختم کر دینا چاہتا ہوں جس کا تعلق ذرائع علم کے ساتھ تھا۔ میں نے کہا شرح عقائد تو پڑھی ہوگی، نبراس تو پڑھی ہوگی، علم العقائد تو پڑھا ہوگا، اس کے اندر ساری بحث کل جا کے پڑھ لینا۔ میں نے کہا مولانا جب علم حاصل کرنے کے سارے ذریعے چاہے ظاہر کے ہوں چاہے باطن کے ہوں، جہاں ختم ہو جاتے ہیں وہاں اللہ کا نبی اس حقیقت سے پردے ہٹا رہا ہوتا ہے۔ کہنے لگے وہ کیسے؟ میں نے کہا علم جس قدر مادی لحاظ سے ترقی کر لے، علم جس قدر روحانی لحاظ سے ترقی کر لے، وہ فرشتے کو نہیں دیکھ سکتا۔ کون سے مائکروسکوپ سے فرشتے کو دیکھو گے؟ بولیے تو صحیح، نہیں دیکھ سکتے، اس لیے کہ اللہ اکبر وہ غیب میں سے ہے تو ماننا پڑے گا۔ نبی اس ہستی کو کہتے ہیں جو غیب کی خبریں دینے والا ہو۔ میں یہاں اس بحث کو ایک ہی جملے میں بند کر دوں، یار اللہ غیب الغیب ہے۔ آج جھگڑا کرتا ہے جی فلاں شے کا علم ہے، فلاں شے کا علم نہیں، کل کی خبر نہیں۔ ان کا بہت بڑا مبلغ ہے، میں نام نہیں لینا چاہتا، آج کل انڈونیشیا کے اندر رہتا ہے، اس کی تقریر میں نے خود سنی۔ کہنے لگے حضور کو تو اپنی خبر نہیں، حضور کو تو کل کی خبر نہیں۔ میں نے کہا مولانا ذرا سنبھل کے بات کر، ٹھہر کے بات کر۔ تو کہتا ہے معاذ اللہ نبی کو کل کی خبر نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیوار کے پار کا علم نہیں، یہ جانتے ہو، ایسا عقیدہ رکھتے ہو؟ نانا خدا کی عزت کی قسم، نبی کہتے کس کو ہیں؟ نبی کہتے کس کو ہیں؟ جو غیب کی خبریں دینے والا ہو۔ آؤ سنیے چلتے ہیں، اللہ ہے غیب الغیب، غیبوں کا بھی غیب، فرشتے غیب، یہ جنت غیب، خدا غیبوں کا بھی غیب۔ اگر یہ جملہ بھی نہ سمجھو گے تو میں تقریر ادھر ختم کر دوں گا، چونکہ جملہ بڑا خوبصورت ہے، اگر سمجھ میں آ جائے گا تو کچھ حاصل ہو جائے گا۔ تو کہتا ہے کہ دیوار کے پار کا علم نہیں، کل کی خبر نہیں، معاذ اللہ اپنی خبر نہیں۔ میں نے کہا مولانا شب معراج تو مسئلہ حل ہو گیا۔ کہنے لگے وہ کیسے؟ میں نے کہا خدا نے اپنی ذات سے، اپنی حقیقت سے پردے ہٹا کر اپنی ذات کا دیدار کروا کر تجھے مجھے خبر دے دی۔ جب میں خدا غیب الغیب ہو کر اپنے آپ کو محبوب سے چھپاتا نہیں ہوں تو کائنات میں کون سا غیب ہے جو اپنے محبوب سے میں نے چھپا کے رکھا؟ عظمت مصطفیٰ مرحبا مرحبا، عظمت مصطفیٰ۔ تو ذرا پھر اپنی اس بحث کی طرف واپس آتے ہیں۔ الذین یتبعون الرسول النبی الامی۔ تھوڑی سی توجہ چاہتا ہوں تاکہ آج امی کا معنی حل ہو جائے۔ اتباع کرتے ہیں رسول کی جو ساری کائنات کا علم رکھتا ہے، نبی کی جو غیب کی اسرار کو جانتا ہے، غیب کی خبروں کو جانتا ہے۔ پھر مجھے ایک جملہ ضرور کہنے کی ضرورت پڑ گئی، خدا کی عزت کی قسم باقی نبیوں کو علم غیب ملا حد تک، چونکہ نبوتیں محدود تھیں مکان کے لحاظ سے، زمان کے لحاظ سے۔ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، حضور کی نبوت تو عالمگیر ہے، حضور تو رسول الخلق ہیں، مخلوق کے رسول ہیں۔ جیسے زمین والوں کے رسول ایسے 18,000 جہانوں کے رسول۔ حضور نے فرمایا ارسلت الی الخلق کافہ،
میں تمام مخلوقات کا رسول ہوں. حضور نے ارشاد فرما, پتا چلا حضور کی نبوت کے چرچے زمین پر, حضور کی نبوت کے چرچے آسمانوں پر, عرش تک حضور کی نبوت کے چرچے ہیں. تو پھر جب نبوت محدود تھی تو علم بھی ان کو حسب مراتب ملا. اور حضور کی نبوت عالمگیر تھی تو کہا محبوب انا اعطیناک الکوثر. کوثر کا مطلب ہے علم, المفرط فی الکثرت, ایسی کثرت جس کی نہ حد ہو نہ انتہا ہو. محبوب باقی نبیوں کو علم دیا, حد کے اندر رہ کر دیا. جب تمہیں علم دینے کی باری آئی تو حدوں کو بھی اٹھا لیا, انتہا کو بھی اٹھا لیا. تمہیں لامحدود من جہت الخلق, مخلوق کے اعتبار سے تمہیں علم عطا کر دیا. چلو ایک مثال پیش کر دوں, چونکہ امی کے معنی کو آج واضح کرنا ہے. میں نے کہا تم کہتے ہو کہ رسول اللہ کو کل کی خبر نہیں. وہ جو دجال آئے گا قیامت کے قریب, بولیے نا کب آئے گا؟ قیامت کے قریب. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو دجال سے جنگ کرنے والے ہیں, جو سپاہی دجال کو ماریں گے, جنگ کریں گے, انی لأعرف اسماءہم واسماء آبائہم والوان خیولہم. سرکار نے ارشاد فرما جو لوگ دجال سے جنگ کریں گے, میں ہر سپاہی کے نام کو بھی جانتا ہوں, ان کے باپ کو بھی جانتا ہوں, ان کے دادا کے نام کو بھی جانتا اور پہچانتا ہوں. نہیں آگے ذرا مکمل کرنے دیجئے حدیث مجھے. وَعَلْوَانَ خُيُولِهِمْ, اب میں نہیں کہوں گا سبحان اللہ کہو, تیرا دل کہے گا. حضور نے ارشاد فرمایا 1400 سال پہلے دجال آئے گا قیامت کے قریب. حضور نے ارشاد فرمایا, حدیث کا مفہوم ہے یعنی جو سپاہی جن سواریوں پر سوار ہو کے آ کر دجال سے جنگ کریں گے, ان سواریوں کے رنگوں کو بھی نگاہ نبوت کے سامنے دیکھ لیں. ہاتھ جوڑ لاؤ, میرے ہاتھوں کے جوڑنے کی لاج رکھ لینا, بات مشکل چھڑ دی تھی. الذین یتبعون الرسول النبی الامی. تو کہتا ہے امی کا معنی ان پڑھ, اس سے پہلے مولانا نبی, اس سے پہلے رسول. ساری کائنات کی خبریں دینے والا, غیب کی خبریں دینے والا, ساری کائنات سے سب سے بڑھ کر علم رکھنے والا امی ان پڑھ. یہ تو وصف نبوت کے خلاف ہو گیا, اس لیے کہ غیب لازمہ نبوت میں سے ہے. علماء جانتے ہیں غیب لازمہ نبوت میں سے ہے. اس کا کیا مطلب ٹھہرا کہ لازماً اللہ اپنے نبیوں کو غیب کی خبریں دیں, اس لیے کہ لازمہ نبوت میں سے ہے. تو معنی کیا ہو گیا؟ امی کا معنی اگر ان پڑھ ہے تو پھر قرآن سے پوچھ, والذی بعث فی الامیین رسولا. قرآن کہتا ہے اللہ وہ ذات ہے جس نے ان پڑھوں کو پڑھانے کے لیے ایک باعثمت رسول کو بھیجا. ان پڑھوں کو پڑھانے کے لیے کس کو بھیجا جاتا ہے؟ ذرا بولیے تو صحیح. ان پڑھوں کو پڑھانے کے لیے. امی کا مطلب ہے ان پڑھ معاذ اللہ, نا معاذ اللہ یہاں مانا ان پڑھ نہیں ہوگا. امی کا مطلب بھی اصل ہوگا. امی ام سے بنا, ام اصل کو کہتے ہیں. تو مانا کیا ہوا؟ محبوب میں نے تمہیں اصل کائنات بنا کر دنیا کے اندر بھیجا. اللہ اکبر. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اصل کائنات ہے. تو والنجم, محبوب قسم ہے تیری کہ تو ہی تو اصل کائنات ہے. کائنات کی اصل بھی تجھ سے ہوئی, ابتدا بھی تجھ سے ہوئی, مخلوق کا اول بھی تیری ذات مبارک ہے. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم شب معراج حضور نے تیاری کی. حضرت نے وہ ساری چیزوں کو بیان کیا, اسے رپیٹ نہیں کرنا چاہوں گا. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تیاری فرمائی, امامہ شریف پہنا, باہر تشریف لائے. علامہ جلال الدین سیوطی لکھتے ہیں درخت کی ایک ٹہنی ہل رہی تھی,
اس نے حضور کو دیکھا. یہاں تک علامہ آلوسی کا قول ہے. آگے میرا قول ہے. اچھا لگے تو دل سے سبحان اللہ کی آواز آئے، مگر نہ تیری مرضی. میں نے کہا کہ وہ ٹہنی بھی اپنی قسمت پہ ناز کر کے وجد کر رہی ہوگی کہ آج شب اسرا کے دلہا کا میں پہلے دیدار کر رہی ہوں. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم براق پر سوار ہوئے، 70,000 فرشتے دائیں، 70,000 فرشتے بائیں. اسی انداز کے ساتھ جب حضور پہنچے مسجد اقصی کے اندر تو حیثیت بشریت کا معراج تھا. تین حیثیتیں، حیثیت بشریہ، حیثیت نورانیہ، حیثیت حقیقت محمدیہ. بشریت کا بھی معراج ہوا، نورانیت کا بھی معراج ہوا، اور حقیقت محمدیہ علی صاحب الثناء والتحیہ کا بھی معراج ہوا. بشریت کا معراج مسجد اقصی میں ہوا. وہ کس طریقے سے عالم بشر کی مقدس ترین ہستیوں کو جمع کیا گیا، امام حضور بنے. میں یہاں جملہ کہا کرتا ہوں اپنے ذوق کے لیے کہ وہاں ابو البشر حضرت آدم بھی ہاتھ باندھ کے حضور کے پیچھے کھڑے ہوئے تھے. حضرت موسیٰ کلیم اللہ بھی ہاتھ باندھ کے حضور کے پیچھے کھڑے ہوئے تھے. عالم بشریت کو معراج ملا. مولانا بشر ہے 4 چیزوں کا محتاج، 4 چیزوں کا محتاج: زمین کا، ہوا کا، غذا کا، پانی کا. بشر کتنی چیزوں کا محتاج ہے؟ زلزلہ آئے بندہ ختم، ہوا رک جائے بندہ ختم، پانی کئی دن نہ ملے بندہ ختم، غذا نہ ملے تو بندہ، یعنی بندہ بشر 4 چیزوں کا محتاج. حضور کو کہتا ہے کہ محض بشر ہے. وہ بشریت کا مسئلہ بھی شب معراج حل ہو گئے. کہنے لگے کیسے؟ میں نے کہا کہ جب سرکار اوپر جانے لگے تو اوپر ہے سب سے پہلے کرۂ ہوا. کرۂ ہوا کے اوپر ہوا نہیں سمجھے. کرۂ ہوا کے نیچے ہوا تو ہے، مگر کرۂ ہوا کے اوپر ہوا. دیکھیے پنکھے چل رہے ہیں تو ہوا نیچے رہے گی نا، ہوا اوپر تو نہیں جائے گی نا. کرۂ ہوا کے نیچے ہوا تو ہے، مگر کرۂ ہوا کے اوپر ہوا نہیں ہے. میں نے کہا اگر حضور ہوتے محض بشر تو محض بشر جو ہوتا ہے وہ ہوا کا محتاج ہوتا ہے. خدا کی عزت کی قسم حضور محض بشر نہیں. دلیل یہ ہے کہ شب اسرا کا دلہا بن کر معراج کی رات کرۂ ہوا نیچے رہ پہ گیا، پیکر بشریت کرۂ ہوا کے اوپر چلا گیا. چلو اگر اس اینگل سے جو نہیں سمجھے تو دوسرے اینگل سے سمجھ لیں گے. میں نے کہا مولانا اول الخلق حضور ہے. کہنے لگے بالکل. میں نے کہا جو دوسرا ہوتا ہے وہ پہلے کا محتاج ہوتا ہے. بھئی میں پیدا ہوا، مجھ سے پہلے میرے والد پیدا ہوئے، ان سے پہلے میرے دادا پیدا ہوئے. میں محتاج ہوں اپنے والد کا، وہ محتاج ہیں اپنے والد کے، وہ محتاج ہیں اپنے، یعنی آنے والا پہلے آنے والوں کا کیا ہوتا ہے؟ محتاج ہوتا ہے. ذرا دھیان سے بات سنیے گا. 4 چیزوں کا بشر ہے محتاج: پانی کا، غذا کا، ہوا کا، زمین کا. مولانا ہوا پہلے بنی یا حضور کا نور پہلے تخلیق ہوا؟ اگر اب بھی نہیں سمجھے تو تیری مرضی. غذا پہلے بنی یا حضور کا نور پہلے تخلیق ہوا؟ زمین پہلے بنی یا حضور کا نور پہلے تخلیق ہوا؟ پانی پہلے بنا یا حضور کا نور پہلے تخلیق ہوا؟ یہ غذا، پانی، ہوا اور یہ زمین یہ بعد میں تخلیق ہوئی. حضور کا نور پہلے تخلیق ہوا. اصول یہ ہے کہ بعد میں آنے والا پہلوں کا محتاج ہوتا ہے. پتہ چلا بشر زندہ رہنے کے لیے جن چیزوں کا محتاج ہے وہی چیزیں مصطفیٰ کے در کی محتاج ہیں. جس کے بات کو دل کو لگے تو کہیے نا سبحان اللہ. میں نے کہا کرۂ ہوا کے اوپر ہوا نہیں، میرے کریم آقا ہوا کے اوپر تشریف لے گئے.
کہنے لگے بات دراصل یہ ہے کہ آپ قیاس کر رہے ہو بشریت پر، وہاں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت نورانیہ کی جلوہ گری تھی۔ میں نے کہا بسم اللہ، تو پھر مان لو نا، میں نے کہا مان لو نا کہ ادھر حیثیت نورانیہ کی جلوہ گری تھی۔ پتہ یہ چلا اگر حیثیت بشریہ میں آئیں تب بھی حق، اگر حضور حیثیت نورانیت میں جائیں تب بھی حق۔ میرا پیر فرید کہتا ہے وہ اے بھی سجن وہوا تے او بھی سجن، حیثیت بشریہ میں آئے تو تب بھی حق، حیثیت نورانیہ میں آئے تو تب بھی حق۔ تو شب معراج شک کے صدر ہوا، قلب انور کو جبریل امین نے باہر نکالا۔ بات بڑے محتاط انداز کے ساتھ مجھے چلنا پڑے گا۔ قلب انور کو باہر نکالا گیا، قلب انور کو غسل دیا گیا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں آب زمزم سے غسل دیا گیا، اس کے اندر مائے اسود بھی تھا، دم اسود بھی تھا، دم اسود بھی تھا۔ آگے جو بات ہے وہ بڑی مشکل ہے، اس طرف میں اس بات کو چھیڑنا نہیں چاہتا۔ میں نے کہا مولانا بشر کے دل کو باہر نکال کے دیکھ تو صحیح، وہ تم سے بولتا ہے یا نہیں بولتا؟ حضور کے قلب انور کو حضور کے سینے اقدس سے باہر نکالا۔ حضور جیسے پہلے کلام کر رہے تھے جبریل سے، ایسے بات کے اندر بھی سرکار اس سے کلام کر رہے تھے۔ میں نے کہا مولانا، کہنے لگے نہیں بشر ہے، محض بشر ہے۔ میں نے کہا رٹ تم نے وہی لگائی ہوئی ہے کہ محض بشر ہے، کیسے؟ کہنے لگے قل انما انا بشر مثلکم، قرآن نے جب بشر کہہ دیا تو محض بشر ہے۔ میں نے کہا قرآن نے بشر کہا، محض بشر نہیں کہا۔ قرآن نے بشر کہا، محض بشر نہیں کہا۔ محض بشر کہنا یہ تیری منطق ہے، تیری لاجک ہے، یہ تیرا معنی ہے۔ اگر محض بشر ہے، اگر تو کہتا ہے بشر کا معنی محض بشر ہے تو نص کے ظاہر تک کھڑا ہوا ہے، تعویل کرنے کا قائل نہیں۔ تو قرآن کہتا ہے بل یداہ مبسوطتان، خدا کے ہاتھ ہیں، پھر نص کے ظاہر کا معنی کر کافر ہو جائے گا۔ قرآن کہتا ہے وجہ اللہ، نص کے ظاہر کا معنی کر تو خدا کا چہرہ ہے۔ ید اللہ فوق ایدیہم، ظاہر نص کا معنی کر تو خدا کا ہاتھ ہے۔ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، اس نے فرمایا محبوب تو نے کنکریاں نہیں پھینکی۔ اگر ظاہر نص کا معنی کرو گے تعویل کے بغیر تو کہاں جاؤ گے؟ کہنے لگے نہیں نہیں، یہاں معنی کرنا پڑے گا، ظاہر نص کا نہیں، تعویل کرنا پڑے گی۔ میں نے کہا جو وہاں تعویل ہوگی وہ یہاں تعویل ہو جائے گی۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم شب اسرا کا دلہا بن کر حضور جلوگر ہوئے۔ پہلے آسمان پر استقبال ہوا، دوسرے پر ساتویں پر حضور سدرۃ المنتہا تک پہنچے۔ حضرت جبریل امین سامنے تھے، سرکار نے فرمایا آگے چلو۔ اس نے کہا ایک بال کے برابر جاؤں جل کر خاکستر ہو جاؤں گا، میں آگے نہیں چل سکتا، آگے نہیں چل سکتا۔ تو حضور نے فرمایا تیری کوئی حاجت ہو تو بتا، تیرا کوئی سوال ہو تو بتا۔ حضرت نے ابھی کہا نا کہ کافوری لب حضور کے تلووں پہ رکھے، کافوری لبوں کی ٹھنڈک کی وجہ سے حضور بیدار ہوئے۔ تو وہ تو علیم و خبیر ذات ہے، تو بھیجتا اس وقت جب حضور بیدار تھے۔ حضور کا دل تو ہمیشہ بیدار ہے، تو بھیجتا اس وقت کہ جب حضور کی آنکھیں بھی، اللہ اکبر، اس وقت خدا بھیجتا نا، تو اس وقت تو بھیجا جب حضور عالم خواب کے اندر تھے، اس لیے کہ جبریل کو بتانا تھا یہ تیرے کافوری لب تیرے لیے نہیں آج کی رات۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ۔
کہنے لگے نہیں جبریل تو حضور کا استاد ہے، حضور کا استاد ہے۔ میں نے کہا اچھا، تو آج تک سنا ہے کہ استاد نے اپنے شاگرد کے تلووں پہ لبوں کو رکھا؟ سنا ہے؟ نہیں سنا تو جملہ سنتے چلے جاؤ۔ استاد تلووں پر لبوں کو نہیں رکھتا، غلام آقا کے تلووں پہ ضرور اپنے لبوں کو رکھ دیا کرتا ہے۔ اس رات وہ اپنی غلامی کا اظہار کر رہے تھے، میرے کریم آقا سدرۃ المنتہا پر پہنچے۔ تیری کی ضرورت ہو، حاجت ہو تو پیش کر دو۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ سدرۃ المنتہا پر ہی کیوں پوچھا؟ وہ تو زمین سے حضور کے ساتھ تھے، تو سدرۃ المنتہا پر کھڑا کر کے حضور نے کیوں پوچھا تیری کوئی حاجت ہو تو بتا؟ اس لیے کہ حضور اس کو بتا دینا چاہتے تھے۔ خیال کرنا، سمجھانے کی لفظ کہہ رہا ہوں، خیال کرنا، وہ خلیل تھے کہ جب آگ میں ڈالا جانے والا تھا تو ان کے لیے پہنچا تھا کہ حضور اگر کوئی حکم ہو تو تعمیل کر دوں۔ میرے دادا نے کہا تھا حسبی اللہ، اللہ میرے لیے کافی ہے۔ وہ خلیل تھے۔ جملہ بڑا اونچا ہے، آواز بھی اونچی آنی چاہیے۔ اب تک جو نہ بولے گا اب ضرور بولے گا۔ بتا دینا چاہتے تھے وہ خلیل اللہ تھے جن کے لیے تو سدرہ سے زمین پر آئے تھے۔ یہ حبیب اللہ ہے جو خود زمین سے سدرہ پر آ کر تم سے پوچھتے ہیں تیری کوئی حاجت ہو تو بتا۔ اس نے کہا ہاں ہے آقا ہے، چاہتا یہ ہوں کہ پل صراط کا مقام ہو، تلوار کی دھار سے زیادہ باریک، انسان کی بال سے زیادہ باریک ہو، اس پل صراط کے نیچے میں پر بچھاؤں، آپ کی امت کے قدم لگیں، رب سلم آپ پڑھیں، آپ کی امت پل صراط کے پار لگتی چلی جائے۔ یارو میں نے ایک دن اپنے آپ سے سوال کیا کہ حضرت جبریل جو کچھ مانگتے اسے انہیں اسی وقت مل جاتا، چونکہ حضور مقام محبوبیت پر فائز ہو کر لا مقام پہ جا رہے تھے۔ جو اللہ سے سوال کرتے مانگتے اللہ پورا کر دیتا، تو جبریل امین نے اپنا قرب کیوں نہیں مانگا؟ جبریل امین نے حضور کی امت کے لیے چاہا تھا کہ پل صراط کے نیچے پر بچھاؤں۔ جبریل کو بھی پتا تھا مصطفیٰ کی رضا حضور کی امت کی بخشش ہے۔ اللہ اکبر۔ سدرۃ المنتہا پر اب فتوے نہ لگانا، بات کر رہا ہوں مولانا محمد عمر اشروی صاحب علیہ رحمہ کی۔ اگر فتویٰ لگتا ہے تو ان پر لگتا ہے، میں تو ان کا قول نقل کر رہا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب شب معراج جب حضور سدرہ سے آگے تشریف لے گئے تو جبہ اتارا تھا یا جبہ ساتھ تھا؟ جبہ ساتھ تھا، بقول مولانا محمد عمر اشروی علیہ رحمہ کے جبہ تو ساتھ تھا۔ تو پھر عام انسان کا جبہ تو کثیف ہوتا ہے، جو کپڑے میں نے پہنے ہیں نا یہ جبے کی طرح ہے نا، یہ اس میں کثافت ہے اور نور کے اندر کیا ہے؟ لطافت ہے۔ جبریل لطیف جسم ہے، نورانی جسم ہے، جب اس کے اندر لطافت ہے، جبے کے اندر کثافت ہے، تو پھر جبہ تو اوپر نہیں جا سکتا۔ تو مسئلہ تو حل ہو گیا یہاں۔ کون سا مسئلہ؟ مسئلہ حل یہ ہوا اللہ اکبر کہ جب جبے کی نسبت حضور کے جسم کے ساتھ قائم ہو جاتی ہے، وہ اتنا لطیف بن جاتا ہے کہ جبریل سدرہ پہ رکتا ہے، جبہ سدرہ کے پار چلا جاتا ہے۔ جس کا دل ٹھرے وہی کہے سبحان اللہ۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا کے پار تشریف لے گئے، جبریل کی لطافت رکی، حضور چلے، سرکار
چلے کہنے لگے، میرے استاد تھے، وہ کہنے لگے یہاں یہ بیان کیا کرو کہ حضور لباس بشر کے ساتھ سدرا کے پار گئے۔ میں نے کہا وہ کیسے؟ بقول ان کے کہنے لگے حضور کی بشریت جبریل کی لطافت سے بھی زیادہ کہیں لطیف تھی۔ میں نے کہا استاد جی دلیل دیجئے۔ کہنے لگے دلیل یہ ہے کہ نور کا سایہ نہیں ہوتا۔ نہیں سمجھے، میں تقریر نہیں ختم کر رہا ہوں۔ نور کا سایہ نہیں ہوتا، حضور کے لباس بشر کا سایہ نہیں تھا، اس لیے کہ حضور کا جسم ظاہر میں بشری جسم تھا مگر حقیقت کے اندر لطیفوں سے بھی الطف وجود تھا۔ اللہ اکبر۔ سدرۃ المنتہا کے میرے کریم آقا پار تشریف لے گئے، رف رف رک گیا، بکہ نور رک گیا، اور میرے کریم آقا آگے تشریف لے جانے لگے۔ آگے لا مکان تک کا سفر تھا، حضور اکیلے تھے۔ خالد صاحب تک آنے کے لیے مجھے فیاض بھائی کا سہارا لینا پڑا، حالانکہ مسجد میں نے پہلے بھی دیکھی، یعنی جو جگہ دیکھی میں نے پہلے بھی دیکھی، پھر بھی مجھے ضرورت پڑی فیاض بھائی کے سہارا کی۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ اگر آپ نے کوئی جگہ نہ دیکھی ہو، اس تک پہنچنے کے لیے کسی راہبر کی ضرورت پڑتی ہے جو آپ کو رہنمائی کرتا ہوا نظر آئے۔ لیکن اگر آپ نے یہ جگہ بار بار دیکھی ہو مسجد شریف، تو پھر آپ کو کسی کے سہارے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ تو مولانا میرا سوال یہ ہے، اگر سرکار لامکان تک تشریف لے گئے تو رف رف کے بعد، بکہ نور کے بعد حضور کو لامکان تک لے جانے والا کون تھا؟ جبریل تو سدرا پہ رکا، براق آگے رکا، رف رف رک گیا، بکہ نور رک گیا، آگے لے جانے والا کون تھا؟ دو ہی جواب ہو سکتے ہیں، یا تو آگے کے راستے حضور نے پہلے سے دیکھ رکھے تھے، یا جو لے جو بلانے والا تھا وہی لے جانے والا تھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ۔ یا تو پھر سبحان الذی اسرا، اسرا کا فاعل تو خدا ہے، وہ پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی، یعنی جو بلانے والا تھا وہی لے جانے والا تھا۔ محبوب جانے محب جانے تو فتویٰ لگاتا پھرتا ہے۔ محب محبوب کی بات ہے، محب چاہے تو تنزل کر دے۔ جی یہ تو مظہر مختار نے شرکیہ جملہ کہا، تنزل۔ میں نے کہا مولانا چلیے سمدنا، پھر آؤ آپ کو دوسرے جہاں کی طرف لے چلتے ہیں۔ یہ جہاں حب کا جہاں ہے، معرفت کا، عشق کا جہاں ہے۔ میرے کریمہ کا مکان سے لا مکان میں داخل ہو، حضور کو اپنے جیسا کہتا ہے۔ شب معراج، سدرا نیچے، عرش اعظم پیچھے، حجابات عظمت پیچھے، پیکر مصطفیٰ آگے موجود تھا۔ خدا کی عزت کی قسم، عالم انوار، عالم قدس نیچے رہ گیا، پیکر مصطفیٰ عالم قدس سے اوپر۔ تو مجھے ذرا مسئلے کو حل کرنے دیجئے۔ مثال ویسے سمجھانے کے لیے دے رہا ہوں۔ اوپر عرش سے اوپر لا مقام پہ خدا، نیچے مصطفیٰ، حضور کے نیچے مخلوق۔ عرش مخلوق کی انتہا۔ پھر ترتیب سمجھا دوں۔ وہ لا مقام پہ خدا، نیچے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں کھڑا کیا، قف قف یا محمد،
ان ربک یصلی، محبوب یہیں رک جا. امام شارانی نے طبقات کبریٰ میں اس حدیث پاک کو نقل کیا. رک جا، تیرا رب بڑھ کے تجھ پہ درود و سلام پڑھنا، تجھ پہ صلات بھیجنا چاہتا ہے، رحمتوں کا نزول کرنا چاہتا ہے. کف کف محبوب کو روکا، جہاں روکا وہاں نیچے مخلوق، درمیان میں سرکار، اوپر لامکان پہ خدا. وہ درمیان میں اپنے محبوب کو کھڑا کر کے اللہ نے تمہیں اور مجھے پیغام دیا، مجھ تک پہنچنا ہے تو میرے یار کو وسیلہ. توجہ ہے، مجھ تک پہنچنا ہے تو میرے محبوب کو وسیلہ بنانا پڑے گا. جو براہ راست مجھ تک پہنچنا چاہے تو وہ نہیں پہنچ سکتا. جو مجھ تک ادھر اللہ سے واصل، ادھر اللہ سے واصل، ادھر مخلوق میں شامل. توجہ ہے، ادھر اللہ سے واصل، ادھر مخلوق میں شامل. خواص اس برزخ کبریٰ کو ہے حرف مشدد کا. خواص اس برزخ کبریٰ کو ہے حرف مشدد کا. حضور برزخ بنے. مجھ سے پوچھو تو برزخ کبریٰ ہے، مجھ سے پوچھو تو برزخ البرازخ ہے. کہ اس لیے کہ سارے مخلوق نیچے ہے، حضور اوپر ہے. تو یہ پیغام دوسرا بھی تھا، مصطفیٰ کریم کو اپنے جیسا سمجھنے والوں، میرے محبوب کی آج شان دیکھو. سارے نبی رسول نیچے ہیں، مصطفیٰ سب سے اوپر. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ. تو پھر ایک اور جملہ بھی، اب جملے آسان بولوں گا تمہارے سمجھانے کے لیے. کہتے ہیں بشر ہے، کوئی کہتا ہے صرف نور ہے. میں نے کہا مولانا یہ بشر بھی پردہ ہے، نور بھی پردہ ہے، حقیقت کچھ اور ہے جس کو کوئی نہیں جان سکتا. صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے حضور نے فرما دی، یا ابا بکر، اے ابو بکر، میری حقیقت کو میرے رب کے سوا نہ کوئی پہچان سکتا ہے نہ کوئی جان سکتا ہے. تو کیا مطلب؟ بشریت بھی پردہ ہے، نورانیت بھی کیا ہے؟ پردہ ہے. جملہ سنتے جاؤ آخر تک. ہاتھ جوڑ کے جملہ پیش کر رہا ہوں. میں کہتا ہوں جملہ تیرے دل پہ نقش ہو جائے گا. حضور کو محض بشر کہنے والوں، بشر تو مسجد اقصی میں رک گئے تھے. بولیے، بشر تو مسجد اقصی میں رک گئے تھے. اوپر جانے والا کون تھا؟ اگر حضور کو صرف نور کہنے والوں، نور تو سدرہ پہ رک گیا تھا. سمجھے؟ نور تو سدرہ پہ رک گیا تھا. تو اوپر جانے والا کون تھا؟ پتا چلا بشر بھی نور بھی نیچے، حضور سب سے اوپر. پتا چلا نہ بشریت حقیقت ہے نہ نورانیت حقیقت ہے. حقیقت کیا ہے؟ حقیقت محمد دی بات کوئی نہیں سکتا. حقیقت محمد دی پاک کوئی نہیں سکدا. اتھاں چپ دی جاہے حالات میں. سرکار لامکان پہ پہنچے تو لامکان پہ معراج کو کروایا. جہاں سے بات شروع کی تھی اسی کی اختتام کی طرف آنے والا ہوں. تو پھر لامکان پہ کیوں بلوایا تھا؟ اس لیے کہ ادھر تو صفاتی جلوے کو حضرت موسیٰ مکان میں برداشت نہ کر سکے. یہاں تو خدا نے اپنی حقیقت کا دیدار کروانا تھا، اپنی صفات کا دیدار کروانا تھا. اس لیے وہ مکان میں ممکن نہیں تھا. اس لیے میں سمجھانے کے لیے ممکن کا لفظ بول رہا ہوں. اس لیے اللہ رب العزت نے لامکان پہ اپنے محبوب کو طلب کیا. جب میرے سرکار لامکان پر پہنچے، فرمایا اعلیٰ حضرت کہنے لگے. حضور لامکان پہ پہنچے تو پھر اعلیٰ حضرت سے پہلے نصیر ملت حضرت چراغ گولڈا حضرت شاہ نصیر الدین علیہ رحمہ کہنے لگے، منتظر خود ہے بسط شوق خدا آج کی رات، کس کی آمد ہے سر عرش اولا آج کی رات.
آج کی رات کے انداز نرالے دیکھے، پڑھ کے چلتی ہے درود ان پہ ہوا۔ آج کی رات رحمت سید عالم ہے، دو عالم کو محیط، کوئی آسی نہیں محروم عطا۔ آج کی رات جلوہ حسن حقیقت کی ضیاباری میں اپنے شاہکار کو دیکھے گا خدا۔ آج کی رات جلوہ حسن حقیقت کی ضیاباری میں اپنے شاہکار کو دیکھے گا خدا، اپنے شاہکار کو دیکھے گا خدا۔ آج کی رات جب حضور لامکاں پر پہنچے ہی تھے تو کہا بخش دوں گا تیرے صدقے میں تیری امت کو، بخش دوں گا تیرے صدقے میں تیری امت کو۔ خود خدا نے یہ محمد سے کہا آج کی رات۔ تاجدار بریلی مجدد دین و ملت اعلی حضرت الشاہ امام احمد رضا خان بریلوی قدس سر العزیز یہاں خوبصورت بات کر گئے کہ سرکار لامکاں پہ کھڑے ہیں، حضور لامکاں پہ کھڑے ہیں، آواز ادھر سے آتی ہے ادن منی، میرے قریب ہو جا، ادن منی میرے قریب ہو جا، ادن منی میرے قریب ہو جا۔ ارے اسی کو تو عبدہ کہتے ہیں، عبد تو اس کے انتظار میں تھے حضرت موسیٰ، عبد دیگر عبدہ چیزیں دیگر، ما سراپا انتظارو منتظر۔ عبد اس کو کہتے ہیں جو رب کے انتظار میں ہو، عبدہ اس کو کہتے ہیں انتظار میں ہو۔ تو پھر اعلیٰ حضرت کہنے لگے جب حضور لامکاں پہ کھڑے تھے تو گویا کہ یوں ارشاد ہوا، بڑ محمد بڑ محمد قرین ہو احمد، قریب آ سرور ممجد، بڑ محمد قرین ہو احمد، قریب آ سرور ممجد۔ نثار جاؤں یہ کیا ندا تھی، یہ کیا سما تھا، یہ کیا مزے تھی، نثار جاؤں یہ کیا کیا ندا تھی، یہ کیا سما تھا، یہ کیا مزے تھے، ان کا بڑھنا تو نام کا تھا، ان کا بڑھنا تو نام کا تھا، حقیقتاً فعل تھا ادھر کا، ان کا بڑھنا تو نام کا تھا، حقیقتاً فعل تھا ادھر کا۔ تنزلوں میں ترقی افزا دنا تدلہ کے سلسلے سے، تنزلوں میں ترقی افزا دنات اللہ کے سلسلے تھے۔ تبارک اللہ شان تیری، تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، کہیں وہ جوش انترانی، کہیں تقاضے وصال کے تھے۔ خرد سے کہہ دو کہ سر جھکا لے، گماں سے گزرے گزرنے والے، پڑے ہیں یا خود چہت کو لالے، کسے بتائیں کدھر گئے تھے، اٹھے جو کسرے دنا کے پردے، تو کوئی خبر دے تو کیا خبر دے، وہاں تو جائی ہی نہیں دوئی کی، حجاب اٹھنے میں لاکھوں پردے، ہر ایک پردے میں لاکھوں جلوے، حجاب اٹھنے میں لاکھوں پردے، ہر ایک پردے میں لاکھوں جلوے۔ وہی ہے اول وہی ہے آخر، وہی ہے ظاہر وہی ہے باطن، وہی ہے اول وہی ہے آخر، وہی ہے ظاہر وہی ہے باطن۔ اسی کے جلوے اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے، مدنا پھر قریب ہوئے، تدلہ اس سے بھی زیادہ قریب ہوئے، فکان قاب قوسین اتنا قریب ہوئے جیسے دو کمانیں قریب ہوتی ہیں، او ادنا اس سے بھی زیادہ قریب ہوئے۔ اب میری زبان یہاں خاموش ہے وگرنہ بول بڑھا سکتا ہوں، اس سے بھی زیادہ قریب ہوئے۔ تو پھر اسی پورے اسی مفہوم کو ایک جملے میں یوں نہ بند کر دوں، ادنا اتنا زیادہ حضور رب کے قریب گئے کہ آج قرب کو قرب پہ ناز ہو گیا کہ مصطفیٰ رب کے قریب چلے گئے۔ او ادنا اس کو مقام تفرقہ کہتے ہیں، ایک کو مقام جمع کہتے ہیں، ایک کو مقام جمع الجمع کہتے ہیں۔ جب میرے کریم آقا یہ دنا قرب کا درجہ، تدلہ قرب کا درجہ، قوسین قرب کا درجہ، ادنا
قرب کا درجہ، وہ جو آخری درجہ ہے نا، اس کے ساتھ من اور الہ کا ذکر نہیں کیا. کتنا قریب کیا، کتنا قریب کیا. اس کے ساتھ مضاف الیہ کو مذکور نہیں کیا، یعنی ذکر نہیں کیا، تاکہ قیامت تک کسی کو پتہ نہ چل سکے کہ رب کتنا قریب ہوا، کہ کتنا زیادہ قریب چلے گا. اسی مضمون کی آخری باتوں پر میں پہنچ چکا جب میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم وہ سارے مکانوں سے لامکاں تک پہنچے، واپس آئے تو دروازے کی کنڈی ویسے ہل رہی تھی. عقل نہیں مانتی یہ کیسے ممکن ہے. میں نے کہا مولانا عقل پہ حضور کو پرکھا نہ کرے، عقل پہ حضور کو قیاس نہ کیا کر، تیری عقل محدود ہے. خیال و قیاس را در کے کمال و رہ نبود. حضور کوئی خدا نے دنیا میں عقل پیدا ہی نہیں کی جو حضور کے کمال کو پا سکے، حضور کے کمال تک پہنچ سکے. نہ اپنے عقل قربان کن بپیش مصطفیٰ، حضور کے سامنے عقل کو قربان کر دے، عقل کو قربان کر دے، اس لیے کہ عقل وہاں تک پہنچ نہیں سکتی، عقل کو وہاں تک رسائی نہیں ہے. تو پھر اتنے مختصر سی مدت میں یہ سارا سفر کیسے طے ہوا، کیسے ممکن ہے؟ تو پھر مولانا مجھے جواب دینے دیجئے. اللہ نے جب اپنے محبوب کو لامکاں پہ بلایا، ادھر وقت کو چلنے سے روکا. میں نے 12 بجے تقریباً تقریر شروع کی، اب 1 بج رہا ہے، 1:10 ہیں. تو سوئی تو چلتی جا رہی ہے نا، سوئی چلتی جا رہی ہے تو پتہ لگتا جا رہا ہے کہ میں نے کتنی دیر تقریر کی. سوئی بند ہو تو مولانا میں تم سے پوچھوں کہ میں نے کتنی دیر تقریر کی، تو نہیں بتا سکتا. تو پھر کیا کیا؟ اللہ نے وقت کو روکا، وقت کی تنابوں کو کھینچا، اس لیے کہ اس نے اس کو دیکھنا تھا، اس نے رب کو دیکھنا تھا. اگر وقت چلتا رہتا تو پتہ چل جاتا کتنی دیر ملاقات رہی، کتنی دیر دیدار کرتے گئے، کتنی دیر دیدار کرواتے گئے. خدا نے وقت کی تنابوں کو کھینچ لیا. قیامت تک کوئی مائی کا لال نہ جان سکے کہ رب نے یار کو کتنی مرتبہ دیکھا، محبوب نے محب کو کتنی بار دیکھا. اللہ اکبر. وقت کی تنابوں کو اللہ رب العزت نے کھینچ دیا. اس لیے سرکار جب واپس آئے تھے تو دروازے کی کنڈی بھی ویسے، حضور کا بستر بھی ویسے. تو سب سے پہلے ملاقات ہوئی حضرت موسیٰ سے. واپسی پر میرا دل یہ کہتا ہے، عقل بھی کہتی ہے حضرت ابراہیم سے ملاقات ہوتی. بھئی حضور کے جد امجد ہے نا، دادا ہے، دادا سرکار کے مقام کو دیکھتے تو پھر خوش ہو جاتے نا. تو سب سے پہلی ملاقات تو حضرت ابراہیم سے ہونا چاہیے تھی. تو ملاقات حضرت موسیٰ سے کیوں ہوئی؟ اس لیے کہ حضرت موسیٰ نے سوال کیا تھا نا، اے اللہ میں تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں. تو کہا ہرگز مجھے نہیں دیکھ سکتا. ہاں تو مجھے نہیں دیکھ سکتا، ذرا انتظار کر، میرا محبوب مجھے دیکھ کے آئے گا. مجھے تو نہیں دیکھ سکتا، انتظار کر. شب اسرا کا دلہا بن کر جب میرا محبوب لامکاں پہ آئے گا، وہ مجھے دیکھ لے گا، تو اسے دیکھ لینا. ذرا انتظار تو کرنا، میرے محبوب کو آنے دے. اس لیے کہ میرا محبوب میری ذات کو دیکھ کر آئے گا، میری صفات کو دیکھ کر آئے گا. یہاں امام بقلی نے لکھا،
یہ جو شک صدر ہوا نا، اللہ کے دیدار کی تیاری تھی. مختصر سے عرض کر دوں، شک صدر کیوں ہوا؟ اللہ کے دیدار کی تیاری کرنا تھی. پھر جب حضور نے اپنے اسی اللہ کا دیدار کرنا تھا، اس کی حقیقت کا، تو امام بقلی نے لکھا کہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کی چشمان مقدس میں انوار ربوبیت کا سرما، انوار ربوبیت کا سرما عطا کیا. حضور کی چشمان مقدس میں سرما انوار ربوبیت کا فیض کا تھا. آنکھ تو حضور کی تھی. نہیں سمجھے، بڑا محتاط ہو کے چل رہا ہوں. آنکھ تو حضور کی تھی، سرما تو انوار ربوبیت کے فیض کا تھا. جیسے سرما پہنا جاتا ہے تو پھر اپنی حقیقت سے پردے ہٹائے. بڑ محمد قریب ہو احمد قریب آ سرور ممجد. اپنے قریب کیا محبوب، تو دیکھتا چلا جا. تو مولانا پھر مجھے کہنے دو، پردے ہٹانے والا کون تھا؟ دیدار کرانے والا کون تھا؟ ادھر کون تھا؟ ادھر کون تھا؟ تو پھر مجھے کہنے دیجئے، خدا کی قسم مصطفیٰ خدا نہیں ہو سکتے، مگر خدا سے جدا بھی نہیں ہو سکتے. مصطفیٰ عبد ہیں، وہ معبود ہیں. مصطفیٰ مخلوق ہیں، وہ خدا خالق ہے. ہم میں سے کسی کا عقیدہ نہیں ہے کہ معاذ اللہ رسول اللہ رب بن گئے. نہ، اللہ اکبر، یہ شرکیہ عقیدہ ہے. ہم اہل سنت میں سے ہیں جن کا عقیدہ ہے اتنے قرب کے باوجود بھی مصطفیٰ رہے. خدا رہا. مگر جب حضور واپس آئے نا تو پھر ان اللہ تعالی، پھر جب حضور واپس آئے نا تو پھر کہا من رآنی فقد رأى الحق انا مرآة جمال الحق. فرمایا کہ میں اللہ کے حسن و جمال کا آئینہ ہوں. اب جو بات کر رہا ہوں یہ اپنے دل اور ذوق اور حب کی بات ہے. حبی بات پر کوئی فتویٰ نہیں لگتا. ٹھیک ہے، اگر لگتا ہے، کہتے ہیں لگتا ہے تو لگ جائے تو ٹھیک ہے، پرواہ کوئی نہیں ہے. لگتا اگر آپ طاقتور بیٹھے ہیں تو میں آپ سے زیادہ طاقتور بیٹھا ہوں. تو پھر دیکھیے، کہنے لگے کہ اللہ نے اپنا دیدار کروانا تھا. میں کہتا ہوں اشارے سے بات کر جاؤں گا. جب میں ادھر آنے لگا تو میں نے ریش مبارک پہ کنگا دیا، ٹوپی کو سجایا، میں نے آئینے کو اٹھایا، اس کے اندر دیکھا کہ میری صورت کیسے لگ رہی ہے. یعنی دیکھا تو ہمیشہ آئینے میں جاتا ہے. تو اس نے اپنے محبوب کو سامنے بٹھایا کہ تو مجھے دیکھ لے میں تجھے دیکھ. اپنے محبوب کو سامنے بٹھایا، تو مجھے دیکھ لے میں تجھے دیکھ لوں. جو تجھے دیکھ لے وہ مجھے دیکھ لے. دیکھنے کا مزہ اللہ اکبر. الفرد الکامل القطب الربانی سیدنا شیخ حضرت عبد القادر جیلانی قدس السر العزیز، جن کے ایک دو قول آپ کے سامنے پیش کر کے محبت کی بات عرض کر کے رخصت چاہتا ہوں. آپ فرماتے انا نائب رسول اللہ ووارثہ فی الارض. فرمایا اس وقت پوری روئے زمین پر حضور کا نائب میں. آپ فرماتے ہیں پوری روئے زمین پر حضور کا وارث میں. حضور شہنشاہ بغداد، میر میرہ، القطب الربانی سیدنا حضرت شیخ عبد القادر جیلانی، اللہ اکبر، جن کا مقام آپ فرماتے ہیں انا سید الملائکۃ والانس والجن. فرمایا انسان کی سرداری میرے آقا،
جنوں کی سرداری بھی میرے ہاتھ میں ہے، فرشتوں کی سرداری بھی میرے ہاتھ میں ہے۔ قدمی حاضی علی رکبت کل ولی اللہ، جب آپ نے فرما میرا قدم ہر ولی کی گردن پر ہے، خدا کی عزت کی قسم علماء لکھ گئے اس وقت فرشتے آسمان تک موجود تھے، رجال غیب موجود تھے، رسول اللہ نے روحانی طور پہ توجہ رحمت فرمائی، حضور غوث اعظم نے اعلان کیا قدمی حاضری علی رکبت کل ولی اللہ، میرا پیران پیر معین الحق والدین، نائب الرسول، عطائے رسول، خواجہ خواجگاہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی حسن سنجری قدس سر العزیز، آپ چلا کاٹ رہے تھے، اس وقت بیٹھے تھے، ہواؤں نے پیغام سنایا، میرے خواجہ پیا کی نگاہ چھپ گئی، آپ نے فرمایا بل علی عینی و راسی، آپ کا قدم میرے سر پر بھی ہے، آپ کا قدم میری آنکھوں پر بھی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو پھر جن عشق فرید استاد تھیا، سب علم عمل برباد تھیا، تے حضرت دل آباد تھیا۔ حضور کے عشق کو سینے میں اپنا لو، حضور کی محبت کو سینے میں اپنا لو، تمہیں شب معراج تحفہ ملا نماز کا۔ کس کا تحفہ ملا؟ کتنی نمازیں فرض ہوئیں؟ 50۔ کتنی نمازیں فرض ہوئیں؟ حضرت موسیٰ نے کہا یہ تو نہیں پڑھ سکتے، تو حضور چلے گئے، تو خدا نے 5 معاف کر دی۔ یہ 40-45 بھی نہیں پڑھ سکتے، تو پھر چلے گئے، 5 معاف کر دیں۔ نہیں پڑھ سکتے، پھر 5 معاف کر دیں۔ نہیں پڑھ سکتے، 5 معاف کر دیں، تو پھر 9 بار آنا جانا رہا، ایک بار ہی 45 نمازیں معاف کر دیتا۔ یہ 9 بار بھیجا کیوں؟ 9 بار بلوایا کیوں؟ اگر سننا چاہتے ہو تو مجھے دل کی بات کہنے دو، دل کی بات کہنے دو، دل کی بات کہنے دو۔ میرا دل یہ کہتا ہے کہ پہلے سے یہ طے شدہ بات تھی۔ یہ کسی کتاب میں نہیں پڑھا، میں نے دل سے فتویٰ لیا، یعنی پہلے سے یہ طے شدہ بات تھی، تو بار بار بھیجتے جانا۔ جب حضور پہنچے تو 5 نمازیں بھی یہ بھی نہیں پڑھ سکتے۔ حضور نے فرمایا مجھے حیا آتی ہے، یارو اللہ اکبر۔ 5 نمازیں فرض ہو گئیں، سرکار نے فرمایا الصلاۃ معراج المومنین، معراج ہوئی حضور کو اللہ کا دیدار کر کے۔ آخری باتیں توجہ کے ساتھ سن لینا ہے، معراج ہوئی اللہ کا دیدار کر کے، تو پھر اللہ نے تحفہ کیسا حسین دیا نماز کا۔ حضور فرما رہے نماز مومن کی معراج ہے۔ ارے حضور کا معراج، حضور کی معراج اللہ کا دیدار تھا۔ نماز مومن کی معراج اس لیے بن گئی کہ جب تو سجدے میں جائے گا تزکیہ ہوگا، تصفیہ ہوگا، دل صاف مصفا ہو جائے گا، پردے ہٹ جائیں گے، خدا کا جلوہ تیرے نگاہوں کے سامنے ہو جائے گا۔ مصطفیٰ کو معراج لامکاں پہ ہوئی، حضور کے عاشق کو معراج سجدے اور نماز میں ہوئی۔ جس کا دل ٹھر گیا تو کہے سبحان اللہ۔ تو آقا بس یہی چاہتے ہیں کہ پھر آپ کا جلوہ، آپ کا چہرہ، آپ کی آنکھیں، آپ کی زلفیں، ایک بار تو اس کا دیدار نصیب ہو جائے۔ ہم سمجھتے ہیں آنکھوں میں وہ قوت نہیں، روح میں وہ طاقت نہیں کہ جو آپ کا جلوہ کر سکے، آنکھیں قابل نہیں، دل قابل نہیں جو آپ کے چہرے کو دیکھ سکے، مگر ہیں تو آپ کے نا آقا، ہیں تو آپ کے غلام۔ آپ کی نسبت
نسبت کو رکھتے ہیں نا، بس یہی چاہتے ہیں آقا کہ یک شب تورا مہما کنم، تا جان و دل قربا کنم، جائے تو در چشمہ کنم، آقا ایک مرتبہ تو مہمان بن جائیے نا، رات کے وقت عالم خواب میں آپ کا دیدار نصیب ہو جائے، بس یہی چاہتے ہیں۔ ایک لکھنے دین دو لکھنے سا، ایک واری چا بول، ایک بار تو بول دے کہ مظہر مختار بھی میرے در کا غلام ہے، یہ خالد حسین صاحب بھی میرے در کے غلام، ایک مرتبہ بول دیں، بس غلامی کو قبول کر لیں، ہماری معراج ہو جائے۔ آقا بن دیکھے کہیں مر نہ جائے، بن دیکھے کہیں دنیا سے چلے نہ جائے، بن دیکھے کہیں مر نہ جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ آنکھ بند ہو جائے، فرشتہ آ جائے، روح قبض کر لے۔ اگر روح قبض ہو جائے گی تو قبر میں یہ تو نہیں کہہ سکتے فرشتوں ہم وہ ہیں جن کی آنکھ نے حضور کو دیکھ رکھا ہے، ہم وہ ہیں جن کی آنکھوں نے حضور کا دیدار کر رکھا ہے۔ اگر دیدار نصیب ہو جائے گا دنیا میں، ہم فرشتوں کے کہنے کے قابل ہو جائیں گے، یہ وہ آنکھ ہے، یہ وہ دل ہے جس نے سرکار کے چہرے کو دیکھ رکھا ہے، حضور کے چہرے کا دیدار کر رکھا ہے۔ تو آقا شب معراج ہے، ہماری معراج آپ کے دیدار میں ہے، آپ کی معراج خدا کے دیدار میں ہے، ہماری معراج آپ کے۔ سرکار نے فرمایا نا 3 چیزیں مجھے پسند ہیں، پہلی پسند الصلاۃ علی وقتہا، وقت پہ نماز پڑھنا۔ صدیق اکبر نے کہا میری پہلی پسند کیا ہے؟ جب بھی گھر سے نکلوں پردے ہٹیں تو چہرہ مصطفیٰ نگاہوں کے سامنے ہو جائے۔ آقا چاہتے یہ ہیں کہ بس ایک بار آپ کے جلوے ہو جائیں، آپ کے دیدار سے مشرف ہو جائیں۔ جامی بھی روتے روتے کہہ گیا سگت را کاسدامی نام بودے کہ آمد بر زبانت گاہے گاہے۔ اگر مدینے میں آنے کی منظوری نہیں مل سکتی تو اتنا کرم تو کر دیجئے، اپنی گلیوں میں پھرنے والے کسی کتڑے کا نام جامی رکھ دیجئے، بس جامی جامی کر کے بلائیں گے، میں اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھوں گا کہ جامی کا نام تو آپ کے لبوں پہ آ چکا ہے، اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھوں گا کہ جامی کا نام تو آپ کے لبوں پہ آ چکا۔ وہ جامی مدینے کے، مجھ سے کہا گیا مدینے کے قافلہ میں شامل ہو چکا ہے، مدینے داخل ہونا چاہتا ہے، حضور کے گنبد خضرا کو دیکھنا چاہتا ہے، حضور کی مواجہ شریف کو دیکھنا چاہتا ہے، جالی مبارک کو دیکھنا چاہتا ہے، جس ہستی کے لیے ساری زندگی نعتیں پڑھیں، نعتیں لکھیں، آج ان کے مدینے کا دیدار تو ہو جائے نا۔ اسی چاہت کے ساتھ وہ قافلہ میں شامل ہو جاتا ہے، مگر سرکار گورنر کو خواب میں آ جاتے ہیں، سب کو آنے دینا مگر میرے جامی کو روک لینا۔ جامی کو روک دیا گیا ہے، سارے مسافر مدینے کے اندر داخل ہو رہے ہیں۔ میں تمہیں، میرے پاس الفاظ نہیں کہ اس کی منظر کشی کر سکوں، اتنا جملہ کہنا چاہتا ہوں، یہ اس سے پوچھ لینا جامی سے اس پر کیسے گزری ہوگی کہ اس کا ایک ایک ساتھی مدینے میں داخل ہو رہا تھا، وہ مدینے کے باہر چپ چاپ کھڑا موجود تھا، اور گورنر نے حکم صادر کیا کہ تو مدینے میں نہیں آ سکتا، تو مدینے میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اس نے مزدوروں کو بلایا کہ صندوق مل جائے گی، کہاں مل جائے گی صندوق؟ اللہ اکبر خریدی ہے، مزدوروں سے کہا ہے مجھے صندوق میں بند کر دو۔ صندوق کو اٹھایا گیا، مدینے کے اندر لے جانے کی کوشش کی گئی، سرکار پھر خواب میں آئے، وہ تو صندوق میں بند ہو کے آ رہا ہے۔ گورنر نے صندوق کو کھولا، جامی کو باہر نکالا، جامی کی دوڑ نکل گئی۔ اتنا زیادہ گناہگار ہوں کہ میں مدینے میں داخل نہیں ہو سکتا، میرے سب ساتھی تو مدینے کے اندر چلے گئے، مجھے مدینے میں جانے کی اجازت کیوں نہیں دے رہا؟ گورنر کی دوڑ نکل گئی،
اس نے کہا میری کیا جرت کہ تجھ جیسے عاشق کو روکوں، خود رسول اللہ نے تمہیں روکنے کا حکم دیا۔ جب حضور کا حکم سنا تو جامی کی دھاڑ نکل گئی۔ حضور کے گنبد خضرا کی طرف جامی نے منہ کر کے کہا نسیمہ جانب بطحا گزر کن، نسیمہ جانب بطحا گزر کن، نسیمہ جانب بطحا گزر کن، زی عوالم محمد را خبر کن، اے ہوا جلدی جا۔ حضور کی بارگاہ میں پیغام سنا، آپ کا جامی مدینہ کے باہر کھڑا ہوا ہے، تنم فرسود جا پارا، زہجرہ یا رسول اللہ، دلم پر درد آوارا، زیسیاں یا رسول اللہ، آج جامی کی روح نکل جائے گی جو سوئے من گزراری، جو سوئے من گزراری، منی مسکین سے ناداری، جو سوئے من گزراری، منی مسکین سے ناداری، فدائے نقش نالینت کنم جا یا رسول اللہ، میرے آقا مجھ مسکین پر رحم کر دیجئے، کرم فرما دیجئے، میرے گھر میں آپ کی آمد پاک ہو جائے تو کیا کروں گا؟ فدائے نقش نالینت، آقا جہاں آپ کا قدم لگے گا قدموں کا نشان بنتے جائیں گے۔ جامی کچھ اور تو نہیں کر سکتا، اتنا ضرور کر سکتا ہے آپ کے قدموں کے ایک ایک نشان پر جامی اپنی جان قربان کرتا ہے۔ جب پھر بھی دیدار نصیب نہیں ہوا نا تو جامی کی دھاڑ نکلی اور مدینہ کی طرف رخ کر کے کہا سے محجوری برا مجان عالم تراہم یا نبی اللہ تراہم۔ پھر اعلیٰ حضرت کی بات پہ بات کو ختم کر رہا ہوں، وہ بھی رو رو کر کہنے لگے محدث کبیر ہے، 125 علوم پہ حاوی ہے، حاوی الاصول والفروع ہے، اتنا بڑا مجدد، اتنا عظیم محدث کبیر، مگر مدینہ کی گلیوں میں کھڑا ہے، جالی پاک کے سامنے کہتا ہے بکار خیش حیرانم اغثنی یا رسول اللہ، پریشانم پریشانم اغثنی یا رسول اللہ، شہاب کس نوازی کن طبیبہ چارہ سازی کن، شہاب کس نوازی کن طبیبہ چارہ سازی کن، مریض درد اسیانم اغثنی یا رسول اللہ۔ آقا اس کا معنی میں یوں کرتا ہوں، آقا رخ سے پردہ ہٹاؤ نا، احمد رضا کو چہرے کا دیدار کرواؤ نا۔ جب دیدار نصیب نہیں ہوا ہے، اعلیٰ حضرت مدینہ کی گلیوں میں گئے ہیں اور کہتے رہے ہیں وہ سوئے لالزار پھرتے ہیں، تیرے دن نئے بہار پھرتے ہیں، وہ سوئے لالزار پھرتے ہیں، تیرے دن نئے بہار پھرتے ہیں، وہ سوئے لالزار پھرتے ہیں، تیرے دن نئے بہار پھرتے ہیں۔ تیری کیا پوچھے کوئی بات رضا، تجھ سے شیدا ہزار پھرتے ہیں، تجھ سے شیدا ہزار پھرتے ہیں، تجھ جیسے تو ہزاروں یہاں پھرتے ہیں۔ مالک کی مرضی دیدار کروائے نہ کروائے، تو کیسا دعویٰ کرتا ہے؟ میں بھی بعض اوقات تنہائی میں روتا ہوں اور کہتا ہوں مظہر مختار تقریروں کے آخر میں حضور کے دیدار کا سوال کرتا ہے، تو کیا، تیری قوت کیا، تیری حیثیت کیا، تیری حقیقت کیا کہ تیری آنکھیں اس قابل بھی ہیں؟ تیری آنکھیں اس قابل بھی ہیں؟ آنکھ چاہیے حضرت بلال جیسی، آنکھ چاہیے حضرت صدیق اکبر جیسی، آنکھ چاہیے حضرت اویس کرنی جیسی، آنکھ چاہیے حضرت فاروق اعظم جیسی، آنکھ چاہیے حضرت عثمان جیسی، آنکھ چاہیے مولا علی جیسی۔ تیری آنکھیں اس قابل ہیں جو حضور کے چہرے کو دیکھ سکے۔ وہاں تو حضرت اویس کرنی یہ کہہ کر واپس پلٹ آیا کہ اویس کرنی تیری آنکھ اس قابل بھی ہے جو حضور کے چہرے کو دیکھ سکے۔ تو بن دیدار کیے گھر کو لوٹ گئے کہ میری آنکھ اس قابل نہیں جو سرکار کے چہرے کو دیکھ سکے۔ وہ خیر تابعین تھے، وہ ایسے کرنی تھے۔ تو کون ہے؟ تیری حقیقت کیا ہے؟ تیری حیثیت کیا ہے؟ مگر میں اپنے آپ کو پھر مطمئن کر لیتا ہوں
गुनाहगार जरूर हैं मगर हैं तो हुजूर के उम्मती, हैं तो हुजूर के गुलाम। हाँ हाँ, बस यही कहना चाहते हैं, दीदार हो जाएगा तो फिर कब्र में आग आंखों को नहीं छू सकती। आंख उस जिस्म को नहीं छू सकती जिस जिस्म ने मेरा फतवा है। मुझ पे फतवा लगा दो तुम्हारी मर्जी। और जो दुनिया में हुजूर का दीदार कर लेता है, कब्र में कब्र की मट्टी उसके जिस्म को नहीं छू सकती। इसलिए कि मेरे करीम ने फरमा दिया कि जिसने मुझे ख्वाब में देखा अन करीम मुझे बेदारी में देखेगा। जिसने बेदारी में देख लिया तो आंख को कैसे दोज़ख की आग छू सके, आंख को जिस्म को कैसे जहन्नम की आग उसके करीब जा सके। इसलिए कि ये आंख तो है जिसने हुजूर के चेहरे को देख रखा है। आका बस मैं कहा करता हूं, आज भी कहूंगा कि मजदूर सारा दिन मजदूरी करता है। अल्लाह अकबर। तो मालिक शाम को उसको मजदूरी अता कर देता है। मैंने 8 घंटे का सफर किया, 8 घंटे का सफर वापस करूंगा। मजदूर हूं, पैसों की वजह से नहीं। मुझे उस दिन खुदा मौत दे दे कि जब हुजूर के दीन को बेचने का सोचूं, पैसों के लिए तकरीर नहीं की, न करते हैं। आका मजदूरी जरूर मांगने का हक रखते हैं। मजदूरी यही चाहते हैं, रुख से पर्दा हटा दीजिए। और रब्बे काबा की कसम हुजूर दीदार करवा देते हैं। हम नात खा हैं, कोई नसर में नात पढ़ता है, कोई नज़म में नात पढ़ता है, हम भी नात खानी करते हैं। जो बाअमल नात खा है उनकी कदर किया करो। मुझे वो याद आ गए हजरत इमाम बुसीरी, अगर इजाजत हो तो उनकी बात करता चलेगा। मुहद्दिस थे, बड़े आलिम थे, मुहद्दिस कबीर थे, बड़ा मशहूर नाम था उनका, मगर फालिज हो गया, मफलूज हो गए। जब मफलूज हो गए, फालिज ज़दा हो गए, न बैठ सकते हैं न उठ सकते हैं। एक रात दिल में ख्याल पैदा हुआ, बुसीरी क्यों ना आज की रात महबूब के नाम कर दूं, क्यों ना हुजूर की नात लिख दूं। कागज कलम उठाया, मौला यसल्ली वसल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिक खैरिल खल्क कुल्लिहिम वल हबीबुल लज़ी तुरजा शफाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवाल मुक्तहिमी। या रब्बि बिल मुस्तफा बल्लिग मकासिदना वग़फिर लना मा मज़ाया वस्अल करमी। 3 अल्लाह अकबर 163 के लगभग अशार लिख के, शेर लिख के सो गए। मैं भी तकरीर करता हूँ, सो जाता हूँ, आप भी तकरीर सुनते हैं, सो जाते हैं, मगर जिसके सीने में इश्क रसूल की शमा रोशन हो जाए, जब वो सोता है तो उसके साथ क्या होता है। इमाम बुसीरी के सर की आंख लगी, दिल की आंख खुल गई, पर्दे हटे, चेहरे मुस्तफा निगाहों के सामने आ गया। सरकारे कायनात की जलवागरी हो गई। हुजूर ने करम की भाल भाल दी, निगाहे करम इमाम बुसीरी पर हो गई। सरकार फरमाने लगे, बुसीरी वो रात वाली नात मुझे भी सुना जो तूने रात मेरी 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 तारीफ में नात लिखी है, तो यही करम की वक्त था ना। बुसीरी कहने लगे, मेरे आका मैं तो 15 साल से उठ नहीं सका, बेवुजू कैसे आपको नात सुना सकता हूँ। सरकार ने उनके सर पर दस्ते रहमत फेरा, फरमाया नात मेरी लिखे तुझे फालिद रह जाए। इमाम बुसीरी अल्लाह अकबर सही सालिम हो गए। और फिर मेरे पास लफ्ज नहीं, मैं जुमला कह के आगे जाना चाहता हूँ मगर न दिल फट जाएगा। इमाम बुसीरी तेरे मुकद्दर पे मसर मुख्तार करोड़ बार कुर्बान हो जाए कि जब तू नात पढ़ रहा था सरकार का चेहरा सामने, हुजूर का चेहरा सामने था।
हुजूर का जलवा सामने था, वो तो कहता होगा काश वक्त यहीं रुक जाए, मैं सारी जिंदगी हुजूर को नात सुनाता रहूं। हुजूर मेरे सामने जलवा कर रहे, सुबह उठे सही सालिम थे, फालिज खत्म हो गया, घर से बाहर निकले, लोग हैरान हो गए कि क्या हो गया बुसीरी को, कौन सा तबीब मंगवा लिया कि एक ही रात में सेहतियाब हो गए, चलने लगे। इसी बात पे बात, अब हिम्मत जवाब दे गई, इसी बात पे बात को खत्म कर रहा हूं। आगे गुदड़ी पहनने वाला फकीर इमाम बुसीरी के करीब आया, जिसे लोग पत्थर मारे, जिसे लोग गालियां दें, जिससे लोग करीब आना गवारा न करें, जिसको करीब बिठाना गवारा न करें, वो गुदड़ी पहनने वाला फकीर इमाम बुसीरी के करीब आकर कहने लगा, यार बुसीरी, वो रात वाली नात मुझे भी सुना जो हुजूर को रात नात सुनाई थी। इमाम बुसीरी की धौन निकल गई, जब मैं रात हुजूर को नात सुना रहा था, तीसरा तो कोई नहीं था, कुर्ब जवार में तो कोई नहीं था, तुझे कैसे मालूम हो गया? फकीर ने कहा, मैं भी दूर तेरा हुजूर को नात सुनाना देख रहा था और हुजूर की अदाओं को देख रहा था। मैं बुसीरी नहीं बन सकता, आका उनका गुलाम जरूर हूं, बस यही चाहते हैं जो सुबह मन गुजर आरी, मने मिस्किन ज़नादारी, फिदाए नक्श नालैनत कुनम जा या रसूल अल्लाह, दमे आखिर नुमाई जलवे दीदा अच्छा मीरा। अब क्या किसी से काम, तुझे देखने के बाद सबको मेरा सलाम, तुझे देखने के बाद जिसको तेरी निगाह ने मखमूर कर दिया, अब क्या करेगा जाम, तुझे देखने के बाद। दिल से यही दुआ है तुम्हारे फरीद की, दिल से यही दुआ है तुम्हारे फरीद की, वो जिंदगी की शाम तुझे देखने के बाद। अल्लाह करीम हम सब के हाल पे लुत्फ करम फरमाए। वमा अलैना इल्ला अल बलाग। एक मिनट बैठे, तब रुक लेके जाइएगा।